بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں تانگا چلاتا تھا۔ ہر رات ایک عورت میرے تانگے پہ بیٹھتی تھی۔ اس نے چہرہ ڈھکا ہوتا۔ وہ جسم فروشی والے اڈے پہ روز اترتی۔ میں سوچتا مجھے کیا جہاں مرضی اترے، کیونکہ مجھے ڈبل پیسے مل رہے تھے۔ ایک رات میرے پاس کھلے پیسے نہ تھے۔ میں نے ایک نوٹ اسے دے دیا جس کی ایک سائیڈ پھٹی ہوئی تھی۔ اگلے روز بیوی نے مجھے ایک نوٹ دیا کہ بازار سے دہی لا دو۔ وہ نوٹ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوی تو میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک میں اور میری اماں ہی تھی۔ میرے ابا تو کسی دشمنی میں بہت پہلے ہی مارے گئے تھے۔ گاؤں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بات پھر قتل پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، صلح بھی ہو چکی تھی، لیکن جن سے دشمنی بڑھ جاتی وہ لوگ اتنی آسانی سے پیچھا نہ چھوڑتے تھے۔ ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی اس دشمنی کو ختم کرنے کی، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح میرے ابا بھی زمینوں کے مسئلے پر اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ دشمنی پال چکے تھے۔ اماں نے اور باقی خاندان والوں نے بہت کوشش کی ابا کو سمجھانے کی کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، ان کو کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے تھی، مگر ابا مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر ایک روز انہوں نے موقع دیکھ کر ابا کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ گھر کا چولہا تب بھی چلاتا تھا اور اب بھی چلانا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد پڑوس کے چچا نے ابا کا تانگا مجھے چلانا سکھا دیا تھا، جس سے میں اپنی اور اماں کی گزر بسر کرنے کے جتنا ہو تو کما ہی لیتا تھا۔ لوگ بھی ترس کھا کر میری سواری کا استعمال کر لیتے تھے، جس سے مجھے زیادہ نہیں کچھ تو آمدنی ہو ہی جاتی تھی۔ لیکن پھر اماں کو ایک موذی بیماری نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ بہت مشکل سے سب لوگوں سے ادھار لے کر اماں کی دوا کا بندوبست کرتا تھا، لیکن شاید اماں کو پتا تھا وہ نہیں بچے گی، وہ مجھ پر بس بوجھ ہی بن رہی ہے۔ ایک روز وہ سوئی تو پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میں اب اکیلا رہ گیا تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، خود کماتا اور کھاتا تھا۔ پڑوس کے چچا نے جب یہ سب دیکھا تو میرے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے خود ہی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر سادگی سے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی کے گھر والے بھی میری طرح ہی غریب کے تھے، ان کو بھی کسی شہزادے کا انتظار نہیں تھا۔ ہم غریبوں کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی جاتی ہے، تاکہ لڑکا اور لڑکی گناہ سے بھی بچے رہیں اور اپنا گھر سنبھالیں، تاکہ ان کو صحیح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ آ جائیں۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، میرا اکیلا پن تو دور ہو گیا تھا، لیکن اب ایک ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی۔ صبح میرا تانگا کوئی خاص نہ چلتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ وقت بدل کر دیکھ لیا جائے۔ میری بیوی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اب میں دوپہر 12 بجے سے لے کر صبح صادق 4 بجے تک تانگا چلانے لگا تھا، اور اس دوران میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ پہلی رات ہی تقریباً 1 بجے کے وقت ایک نقاب پوش لڑکی میرے پاس آئی اور ڈبل پیسے دے کر مجھے جسم فروشی کے اڈے پر چلنے کو کہنے لگی۔ میری تو قسمت چمک اٹھی تھی، پہلی ہی رات ایک اچھی سواری مل گئی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی اور اس لڑکی کو لے کر اس جسم فروشی کے اڈے پر گیا۔ اس لڑکی نے مجھے ڈبل پیسے دیے اور کہا کہ میں ہی اسے واپس بھی لے کر جاؤں۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن پھر سوچا کہ مجھے تو ڈبل پیسے مل رہے تھے، میں کیوں انکار کرتا بھلا۔ کچھ دن میرے گھر کا چولہا ان پیسوں سے اچھا ہی چلنے والا تھا۔ اس لڑکی کے کہنے پر میں نے حامی بھر لی اور اب میں اسے چھوڑنے پہ جاتا تھا، اور کچھ دیر کا انتظار کرنے کے بعد وہ لڑکی میرے ہی تانگے پر واپس آ جاتی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی ہر رات کیوں جاتی ہے اور کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد واپس بھی آ جاتی تھی۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ میں یہ ساری باتیں سوچ ہی سکتا تھا، مگر اس لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ ایک روز صبح 12 بجے گھر سے نکلا تو میں مایوس تھا، کیونکہ کل سے کوئی خاص سواری نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد رات میں وہی لڑکی اور آ کر میرے تانگے میں بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے ساتھ ایک سوار اور بٹھا لوں۔ میں نے ایک دوسری عورت کو سڑک کے کنارے پر کھڑے دیکھا اور اس لڑکی سے اجازت مانگی تھی۔ مجھے لگا وہ ڈبل پیسوں کا راب جما کر منع کر دے گی، لیکن رات کے اس پہر میں نے اس عورت کو دیکھ کر یہ بات کر ڈالی، جس پر اس لڑکی نے ٹھیک ہے کہہ دیا۔
اس کا جواب سن کر اس بوڑھی عورت کو اپنے تانگے پر بٹھا لیا۔ اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، ورنہ میں کب سے کھڑی تھی لیکن کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ اللہ تیرے سارے دکھ دور کرے۔ اس بوڑھی عورت نے تانگے میں بیٹھتے ہی مجھے بہت ساری دعائیں دی تھی۔ اماں جی کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے ان کی دعاؤں کے جواب میں سر ہلا کر ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں ان کو جانا تھا۔ انہوں نے مجھے جگہ کا نام بتا کر اپنا رخ اس لڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ اب شاید وہ اس لڑکی سے بات کرنے کے ارادہ رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے جب اس نقاب پوش لڑکی سے اس کا حال پوچھا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی میرے تانگے میں آ کر بیٹھتی تھی تو بالکل بھی نہیں بولتی تھی۔ اب بھی اس بوڑھی عورت کے سوال کا جواب محض سر ہلا دینے لگی۔ محض سر ہلا کے دینے کے بعد وہ اپنا رخ بدل چکی تھی۔ میں اس کے رخ بدلنے پر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا تھا اور تانگے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو ان کی بتائی ہوئی جگہ پر اتارا اور تانگا آگے بڑھا لیا۔ اب میرا تانگا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کی مطلوبہ جگہ یعنی جسم فروشی کا اڈا آتے ہی وہ لڑکی تیزی سے نیچے اتری اور مجھے روز کی طرح اشارے سے رکنے کا بولتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں باہر کھڑا سوچ میں ڈوبا کہ آخر یہ لڑکی یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ کیا وہ جسم فروشی کرتی ہے؟ اچھا بھلا نقاب کیا ہوتا تھا، اس نے پیسے بھی ڈبل دیتی تھی، اور وہ بھلا یہ کام کیوں کرتی ہوگی؟ مجھے وہاں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا تھا اور پھر وہ لڑکی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے اسی جگہ پر چھوڑا جہاں سے اسے تانگے میں بٹھایا تھا اور خود گھر کی طرف چل دیا۔ آج میں بہت تھک گیا تھا۔ صبح صادق کے وقت گھر پہنچا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکراتی پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی تھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ میں نے بھی وضو کر لیا۔ نماز میں وقت تو ہوتا تھا لیکن میں آتا ہی 4 بجے تھا، اس لیے ہم دونوں 4:30 بجے تک نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، لیکن آج اس نے مجھے سونے نہ دیا تھا، بلکہ جب میں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ کر بیٹھا تو میری بیوی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپ کے کپڑوں سے لیڈی پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، کیا اتنا پاس بیٹھتی ہیں وہ عورتیں؟ اس کی بات پر میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور ایک تو میں تھک گیا ہوں اور اوپر سے تم فضول میں مجھ سے عجیب عجیب سوال پوچھنے لگی ہو۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر الٹا اسے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر واپس مڑ گئی۔ شاید وہ اس وقت میرا اچھا موڈ اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے میری پرواہ تھی۔ شاید اسی لیے وہ مجھ پر شک بھی کر رہی تھی، کیونکہ تھی تو وہ بھی عورت ہی، اور جب اسے سچ میں خوشبو آئے گی تو اس کا پوچھنا بھی لازم ہی تھا۔ لیکن میں اب اسے کیا بتاتا کہ رات کے وقت ایک لڑکی کو جسم فروشی کے اڈے پر چھوڑ کر آتا ہوں؟ اگر یہ اسے پتہ چل جاتا تو وہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ اس کے واپس پلٹ پر کمرے سے باہر نکل جانے پر میں نے جیسے اپنے سینے میں اٹکا سانس بحال کیا تھا، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ کہنا نہیں بھولی تھی، میں بس پوچھ رہی تھی آپ سے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ پر شک کر رہی ہوں۔ اس کے جاتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ بیوی کو بتا دوں اس لڑکی کے بارے میں، کہیں میری بیوی مجھ پر شک ہی نہ کرنا شروع کر دے۔ میں نے واپسی اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے سوچا تھا، لیکن پھر اپنی سوچوں پر بند باندھتے سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ 6 بج چکے تھے اور مجھے 12 بجے سے پہلے اٹھنا ہی تھا۔ گہری نیند لے کر جب میں اٹھا تو 11:50 ہو چکے تھے۔ بیوی نے جلدی سے میرے لیے ایک ڈبے میں کھانا پیک کیا اور مجھے پکڑا کر کام پر روانہ کر دیا، کیونکہ میں کام سے لیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور داڑھی لگانے کے لیے مسافروں کو اپنی سواری کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ شام ہو چکی تھی اور اس دوران بس ایک ہی سواری کو میں نے اس کی منزل تک چھوڑا تھا۔ میں مایوس نہیں تھا، شکر کرتا تھا جتنا مل رہا ہے حلال روزی سمجھ کر کھا لیتا تھا۔ رات ہوئی تو پھر سے وہی لڑکی میرے پاس آ گئی۔ اب تو میں عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اسے جسم فروشی کے اڈے پر اتارا، پھر تھوڑی دیر بعد جب واپس آئی تو آج اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ مجھے بے چینی ہونے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں حرام ہے۔ اگر وہ کچھ برا کرنے کے لیے جاتی بھی ہے تو اسے اس کی منزل تک تو میں ہی پہنچاتا تھا۔ یہ سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی،
لیکن پھر خود کو یہ کہتے ہوئے مطمئن کر دیتا کہ یہ زندگی اس کی اپنی ہے، وہ غلط راستہ اختیار کر چکی ہے تو میں اسے اگر روک بھی لوں تو وہ اس دلدل سے پھر نہیں پائے گی۔ اگر میں اسے اس کی منزل تک نہ چھوڑوں تو اسے تو اور لوگ مل جائیں گے، تو پھر میں ہی کیوں نہیں؟ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے اپنا منہ تو بند رکھ لیا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میں اپنی آنکھوں اور سچائی سے بند نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑتے انہیں سوچوں میں ہی میں خود گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو مجھے کھانے کے لیے باہر آنے کا کہہ کر خود کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا جو بھی ہے، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے اپنی بیوی کو خود سے مزید بدگمان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو میں ڈرتا کیوں؟ اپنے فیصلے پر میں دل سے مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ کل سے بیوی کا رویہ مجھ سے کافی سرد تھا۔ میرے پاس ایک وہی تو تھی، اس لیے میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے کون سی حقیقت آنے والی ہے جس کی وجہ سے میرے ہوش اڑنے والے تھے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو بیوی میرے لیے کھانا رکھ کر پھر سے باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ میں اس کی ناراضگی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے سامنے کھانا رکھ کر وہ واپس باورچی خانے میں جانے کے لیے اٹھی تو میں نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روکا، میں جس پر وہ چپ چاپ بغیر کچھ بولے سامنے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب بیوی برتن اٹھانے لگی تو اسے چائے لے کر کمرے میں آنے کو کہا۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہتا تھا، وہ خاموشی سے سر ہلا کر چلی گئی۔ واپس آئی تو میں نے اسے اپنے پاس ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے لگا کہ ایک لڑکی روز رات کو ڈبل پیسے دے کر جسم فروشی والے اڈے پر چھوڑنے کا کہتی ہے، اور میں یہ سب صرف ڈبل پیسوں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ خاموش رہی، لیکن میں نے جب غور کیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ سب بتانے پر میری بیوی نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ میرے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، اب میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کی اس عجیب حرکت کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، جو کہ بعد میں مجھ پر ایک بھیانک حقیقت آشکار کرنے والا تھا۔ نماز کے بعد ہم سو گئے اور جب میرے کام کا وقت ہوا تو باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو دروازے کو اچھے سے بند کرنے کا کہہ دیا اور خود گھر سے نکل آیا اور اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے اپنی روزی کمانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں سواریوں کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور رات کا وقت بھی آ گیا، جس وقت وہ نقاب والی لڑکی میرے تانگے پر آ کر بیٹھتی تھی۔ آج میں اپنے دوست کے گھر کام سے گیا تو مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں جلدی تانگا اسی جگہ پر لے کر گیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی آ کر تانگے میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے تانگا چلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مطلوبہ جگہ آئی تو میں نے تانگا روک دیا اور وہ لڑکی اتر کر اس مخصوص گلی میں داخل ہو گئی اور میں وہیں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو میں بھی آ کر تانگے میں بیٹھ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے پیسے دیے تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ اسے واپس کرتا معافی چاہتا ہوں، آج میرے پاس ان چھوٹے پیسے نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہی میں نے ایک بار اپنی ساری جیبیں ٹٹولی کہ کیا پتہ کسی ایک میں سے پیسے نکل ہی آئیں۔ پاجامے کی جیب سے ایک مڑا ہوا نوٹ نکال کر دیکھا جو کہ ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ نوٹ مجھے صبح کسی نے دھوکے سے دے دیا تھا۔ میں نے بھی کچھ سوچتے ہوئے وہ نوٹ نکال کر اس لڑکی کو دے دیا۔ اس لڑکی نے جلدی بازی میں اسے پکڑا اور بڑی عجلت میں ایک طرف چل دی۔ میں بھی پیسے اپنی جیب میں رکھتا ہوا اپنے گھر جانے کے لیے تانگا موڑ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں گھر پہنچا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے آ کر دروازہ کھولا تو میں اندر چلا گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور کچھ بھی کھائے بغیر جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ طبیعت بہت جل سی تھی، اسی لیے کچھ کھانے کا دل نہ کیا۔ میں تھک ہی بہت گیا تھا، اسی لیے لیٹے ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد بیوی میں جھنجھوڑ کر مجھے جگایا تھا اور کہنے لگی، کب سے جگا رہی ہوں، اٹھ جائے، آپ راشن لانا بھول گئے تھے، اب گھر کے کھانے کو کچھ نہیں ہے، رات آپ نے کھانا نہیں کھایا وہ تو خراب ہو گیا، آپ ایسا کریں جلدی سے مجھے دہی لا دیں تاکہ جلدی سے ناشتہ بنا لوں، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو آج آپ بھی کام سے چھٹی کر لیں،
میری بیوی نے میرے اٹھتے ہی ایک موڑا ہوا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میں بغیر دیکھے اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی باہر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کا دیا ہوا نوٹ کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک دم سن ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی ہو، اور کیونکہ یہ وہی نوٹ تھا جو میں نے اس جسم فروشی کے اڈے پر اترنے والی لڑکی کو دیا تھا، تو کیا میری بیوی ہی وہ گھٹیا کام کرتی تھی؟ وہ لڑکی جس کو روز میں نے جسم فروشی کے اڈے پر اتارتا تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا دنیا گول ہے، شاید کسی کے ذریعے وہ نوٹ بیوی کے پاس آ گیا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ 4 گھنٹے پہلے ہی تو میں یہ نوٹ اس لڑکی کو دے کر آیا تھا، اور تب سے میری بیوی گھر پر ہی تھی، باہر بھی نہ گئی تھی۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ سب میری بیوی ہی کرتی تھی، اور میں اپنی بیوی کے ہاتھوں ہی بے وقوف بنتا رہا۔ اسی لیے جب میں نے بیوی کو اس لڑکی کا بتایا تو بیوی مجھ پر ہنس دی کہ کتنی آسانی سے وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، اور میں اس کی چالاکی جان ہی نہ سکا تھا، جس کے لیے میں مارا پھرتا تھا۔ اسے حلال کما کر کھلاؤں، وہ میری حلال کمائی کو ہی حرام کر چکی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میرا دل کیا کہ ابھی جا کر اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ میں غریب ضرور تھا، لیکن عزت دار اور غیرت مند مرد تھا۔ میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا بیوی سے سچ جان کر ہی رہوں گا، اور اگر اس نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ پھر بے شک وہ حرام کام کرتی پھرے، میرے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب محلے کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ آج کے زمانے میں سب تو ویسے بھی لوگ عورت کے آنسو دیکھ کر اسے معصوم اور مرد کو صفائی دینے کا موقع دیے بغیر ہی گناہ کا تصور کر لیتے ہیں۔ ان کو تو یہی لگے گا کہ میں زبردستی اپنی بیوی سے جسم فروشی کرا رہا ہوں۔ میں پریشانی میں گھبرایا ہوا اپنی بیوی سے ہی پوری کہانی سوچ کر فیصلہ بھی لے چکا تھا۔ میں نے وہ نوٹ سختی سے مٹھی میں جکڑا اور غصے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ پھٹا ہوا نوٹ اس کے سامنے کیا۔ کیا ہے یہ وہی نوٹ ہے جو میں نے آج صبح گھر آنے سے پہلے اس لڑکی کو دیا تھا، جو روز جسم فروشی کے اڈے کے پاس اترتی تھی۔ جب میں نے یہ نوٹ آج ہی اسے دیا تھا تو تمہارے پاس یہ نوٹ کیسے آیا؟ جب میں نے غصے میں اس سے سوال کیا تو میری بیوی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہونے لگی تھی، جبکہ وہ خود پوری پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ خاموش رہی اور کچھ نہ بولی تو مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہارے پاس یہ نوٹ کہاں سے آیا؟ میں نے خاموش کھڑی اپنی بیوی سے ایک بار پھر پوچھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی تحمل سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا تاکہ سچ جان سکوں۔ اب اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا جو اپنے ہی شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جسم فروشی جیسا حرام اور گندا کام کرتی ہے۔ اچانک ہی میری بیوی بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی تھی اور بولی میں وہاں اپنی بہن سے ملنے جاتی تھی، وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جب اسے دیکھا تو میں بے چین ہو اٹھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس کی یاد آئے تو میں رات کے پہر اس سے ملنے چلی جایا کروں۔ صرف اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی تھی، جبکہ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ اس کی کوئی بہن بھی تھی؟ میں اس بات سے لا علم تھا۔ تم نے کبھی اپنی کسی بہن کا ذکر نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی بہن ہے، تو پھر آج اچانک سے یہ کون سی بہن آ گئی؟ نہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی بہن ہے، تو پھر آج اچانک سے یہ کون سی بہن آ گئی؟ یا تم اب بھی صرف جھوٹ کا سہارا لے کر مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اور مان لیا اگر تمہاری کوئی بہن بھی ہے تو وہ جسم فروشی کے اڈے پر کیا کر رہی ہے، اور تم اس سے ملنے کیوں جاتی ہو؟ اگر جاتی تھی تو میرے ہی تانگے پر کیوں؟ اپنے ذہن میں ابھرتے سوال میں نے بیوی سے ایک ہی ساتھ پوچھ لیے۔ میری بہن آج سے 5 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ کوئی کہتا بھاگ گئی ہے تو کوئی کہتا اغوا ہو گئی ہے۔ اماں ابا کا وہاں رہنا محال ہو گیا تھا، انہوں نے گھر بدل دیا اور جلد ہی میری شادی کر دی۔ لیکن ایک روز جب میں آپ کے ساتھ بازار گئی، اس نے مجھے وہیں پر دیکھا تھا۔
تب اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ میری بہن تھی، میں کیوں نہ اس سے ملتی؟ میں تو آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن اس نے بتانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے مجھے آپ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میری بیوی نے اتنا کہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک اور سوال اوپر آیا۔ ہم غریب تھے، مشکل سے گزر بسر کرتے تھے، تو اس کے پاس کرایہ کہاں سے آتا تھا؟ تمہارے پاس کرائے کے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ مجھے کرائے کے پیسے بھی وہی دیتی تھی۔ اس نے ہی کہا تھا کہ میں اتنی رات کو اگر آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہوں تو آپ کے تانگے میں ہی سفر کروں۔ بولا رات کے وقت تو بس جسم کی بھوک مٹانے والے درندے ہی باہر نکلتے ہیں، اور وہ لوگ مدد نہیں کرتے بلکہ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ مجھے اپنی بیوی پر اس کی بہن پر ترس آیا تھا، تو تم اسے کہو وہ واپس آ جائے۔ میں نے یوں ہی سر جھکائے اپنی بیوی سے کہا تھا، جس پر وہ ٹھنڈی سانس لیتی ہوئی بولی، وہ جانتی ہے اگر وہ واپس آ گئی تو یہ معاشرہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں اس کی بات پر چپ سا ہو گیا تھا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کو اغوا کر کے کوٹھے پر بٹھا دیا گیا تھا، جہاں وہ روئی چلائی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا، اور اب جب وہ اس دلدل میں دھڑ تک دھنس چکی ہے تو اس کا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ جب بیوی مجھ سے اپنا چہرہ چھپانے کی وجہ پوچھی تو دراصل اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ میں ایک روز شہری نوجوان میرے تانگے میں بیٹھا تھا۔ تب اس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی عجیب سی بیماری پھیل رہی ہے، اس لیے اپنا چہرہ ڈھانپ کر کام پر نکلا کرو۔ یہ بیماری دنوں میں انسانوں کو نگل چکی ہے، اس لیے احتیاط کرو۔ میں نے تو بس اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ سب کیا تھا۔ سچ جاننے کے بعد ہم دونوں اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ اگر بیوی مجھے سچ بتا دیتی تو میں شاید اس کی کوئی مدد کر دیتا، اور میں اپنی سوچ پر شرمندہ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بہت غلط سوچا تھا، لیکن اس کی بہن چھوٹی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اب ایک اور بے وقوفی کرنے چلی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو منصوبہ بتایا اور اس پر عمل کر کے میں نے اپنے دوست سے ایک فون کچھ دیر کے لیے ادھار لیا اور اسے اپنی بیوی کے سالی کے پاس بھجوا دیا۔ اس نے وہاں پر ہونے والے کالے دھندوں کے ثبوت اس فون میں ریکارڈ کر کے اگلی رات میری بیوی کو فون واپس کر دیا تھا۔ تب ہم نے سارے ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے تھے اور اس کی بہن کو بازیاب کروا کر گھر لے آئے تھے۔ ہمارے محلے میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے سب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ میری بیوی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ تب چچا کے ایک دوست شہر سے واپس آئے تھے جو دیکھنے میں 45 سال کے تھے، جن کی بیوی وفات ہو چکی تھی اور 3 بچے بھی تھے جو کہ شادی شدہ تھے۔ انہوں نے خود میری سالی کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بھی خوش رہنے کا حق ہے، اور ویسے بھی ان کو میری سالی جیسی لڑکی نہیں ملے گی کیونکہ زندگی کے تھپڑوں نے اسے سمجھدار بنا دیا ہے۔ اب وہ رشتہ توڑنے کے بجائے اسے پیار اور محبت سے نبھائے گی اور اسے تحفظ چاہے گی جو وہ اسے دے گی۔ بڑی مشکل سے سالی کو راضی کر کے اس کی شادی کروا دی تھی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ اس کا ایک پیارا سا بیٹا ہے، جبکہ میرے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ کسی کو بھی زندگی میں ہر آسائش پوری طرح سے نہیں ملتی۔ ہمارے پاس دولت نہ صحیح، لیکن آپس میں محبت ضرور ہے، جبکہ لوگوں کے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بے سکون رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حرام سے بچنے اور حلال کما کر کھانے کی توفیق دے۔ میری بیوی نے اپنی بہن کی حقیقت مجھ سے چھپا کر صحیح کیا تھا۔ مجھے اپنی سالی کو وہی رہنے دینا چاہیے تھا یا اس کی شادی کروا کر صحیح کیا تھا۔ کیا میری سالی جیسی اغوا شدہ لڑکیوں کو ہنسی خوشی عزت کی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔